شیعہ غازی کا علم اپنے گھروں پر کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ایک عام جھنڈا اور علم عباس میں کوئی فرق ہے؟ اور اس علم کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ علم پہلے کس کو دیا گیا؟ جانیں گے ان سوالات کے جوابات۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں جانے سے پہلے جانیں گے ایک عام علم کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کا پرچم اس ملک کے لیے تو قابل احترام ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے ملک کے لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے ملک کا جھنڈا لگانے کے لیے خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بھارت کا جھنڈا بھارتی ہائی کمیشن یا بھارتی سفارتی عہدیداروں کے گھروں پر تو لگ سکتا ہے، لیکن کسی اور جگہ نہیں، اور اسے لگانے یا نصب کرنے کے لیے مناسب وجہ اور دلیل کے بعد ہی اجازت مل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اقوام عالم میں واحد پرچم حسینی اور پرچم عباس ہے، جسے دنیا بھر میں اہل تشیع جہاں جہاں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی قوم اور رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس پرچم علم کو بنا کسی روک ٹوک اپنے گھروں پر لگاتے بھی ہیں، اسے اٹھاتے بھی ہیں، اور اس کی اہمیت اور احترام سے دنیا واقفیت بھی رکھتی ہے۔ یہ پرچم جو پرچم عباس علمدار کے نام سے معروف ہے، اصل میں یہ پرچم امام حسین علیہ السلام کا ہے، جو انہوں نے علمدار لشکر کے طور پر حضرت عباس کو عطا کیا تھا۔ کتب مقاتل میں آیا ہے کہ جس طرح جنگ خیبر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم علی علیہ السلام کو دیا تھا، اسی طرح میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے علمدار حضرت عباس کو یہ پرچم علم عطا کیا تھا۔ جنگوں میں پرچم ہمیشہ قائد کا ہوتا ہے، اور کربلا میں قائد میدان امام حسین علیہ السلام تھے، بلکہ در حقیقت یہ پرچم اسلام ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا، اور اس کے برعکس جو پرچم عمر سعد نے اٹھایا وہ پرچم کفر اور مشرکین تھا۔ جنگوں میں ایک صاحب شجاعت پرچم کو اٹھاتا ہے تاکہ لوگ اس کے گرد رہیں اور جنگ کے بعد اس کی طرف لوٹیں۔ ہمیشہ میدان جنگ میں مرکز قوت اور قدرت کے لیے اٹھایا جاتا ہے تاکہ منتشر توانیاں ایک جگہ جمع ہو سکیں۔ کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور اسارت اہل بیت کے بعد یہ پرچم بلند نہیں ہوا، بلکہ بعد عاشور پابند رسن اہل بیت کے قافلے کے آگے جو پرچم بلند تھا وہ پرچم کفر و باطل تھا۔ اہل بیت علیہ السلام نے مدینہ واپسی تک کوئی پرچم بلند نہیں کیا، تاہم عرب روایت کے مطابق جس گھر کا کوئی ناحق قتل ہو جائے اس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو تو نشانی کے طور پر اسے گھر پر سرخ پرچم نصب کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گھر کا فرد یا افراد ناحق قتل ہوئے ہیں اور ابھی اسے خون کا انتقام باقی ہے۔ صرف ایام اضحیٰ یعنی ماہ محرم میں اسے پرچم کا رنگ تبدیل کر کے سرخ سے سیاہ کر دیا جاتا ہے، جسے کربلا، نجف، کاظمین، مشہد میں روزوں پر پرچم تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن اس سیاہ رنگ کے ساتھ اسے پرچم میں علمدار کے ہاتھ کی شبیہ کی طرح ایک پنجہ، چاند، ستارہ بھی لگا ہوتا ہے۔ سیاہ کپڑے پر نام عباس اور حسین لازمی تحریر ہوتا ہے، جو اس سیاہ پرچم کو ایک الگ ہی امتیاز اور انفرادیت دیتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مشرک اور کفار کا نہیں بلکہ پرچم حسینی ہے۔ یہ پرچم علم رمز و وحدت امت ہے، یعنی تمام افراد اس پرچم کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس پرچم کے حامل شخصیات کی یہ دلیل تھی کہ تمام امت واحدہ ہے، لہذا انہوں نے بغیر کسی تفرقہ، قوم اور نسل اور امتیازات سے ہٹ کر اس پرچم تلے جمع ہونے کی دعوت دی۔ ائمہ طاہرین نے ہمیشہ شیعوں کو یہ حکم دیا وہ خود کو اسلام میں ہل کر زندگی گزارے، یہ اسلام کی چہتری کے نیچے زندگی گزارے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پرچم عباس جو اصل میں پرچم حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، یہ وہ نشانی ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر آج بھی باقی ہے، پرچم بلند ہے، جبکہ ان کے مقابل یزیدی لشکر نصیحت و نابود ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے علمدار حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب جھنڈا، یہ پرچم اہل تشیع کے لیے ایک امتیازات، ایک پہچان بن چکا ہے۔ اس سے ازادار علم کہتے ہیں، اگرچہ پوری دنیا میں جھنڈے کو علم کہنا صرف یہاں کے واضح کردہ اصطلاح ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی عربی ہی کے الفاظ ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے جب جھنڈے کا ذکر کیا تو اسے اس پرچم علم کا افتخار ہے کہ میدان خیبر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں یہ پرچم علم اس شخص کو دوں گا جو کرار
غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ تمام اصحاب کی خواہش تھی کہ کل انہیں پرچم عطا ہو، لیکن اگلے صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ قلعہ خیبر کیسے فتح ہوا، مرہب اور انتر حارث جیسے پہلوان کیسے نیست اور نابود ہوئے۔ بے قول شاعر، علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن یہ علم ہمارا ہے۔ ابتدائی زمانے میں مجلس اعضا امام حسین علیہ السلام میں عزاداروں کو کربلا میں علمدار حسینی لشکر حضرت ابو الفضل عباس کی شہادت کی یاد دلانے کے حوالے سے پرچم کا ذکر ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ جب مجلس اعضا نے ایک نئی شکل اور صورت اختیار کی تو اس علم اور پرچم کو مجالس اور جلوس میں لایا گیا۔ اگرچہ چند سوالوں سے اس کی رنگ، شکل، قد اور قامت اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی قد، رنگ اور اس کے انداز کو آپ علاقائی اثر کے تحت تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پرچم ہی کے مختلف اقسام ہیں۔ معاملہ نسبت اور عقیدت کا ہے، اس کے رنگ اور انداز کا نہیں۔ اس میں صرف ایک ہی نقطہ بنیادی ہے کہ پرچم ہمیشہ سر بلند رہے۔ جھنڈے کا مقصد لشکر کو اپنے گرد جمع کرنا یا اپنے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ سالار لشکر ابھی باقی ہے، ابھی جنگ جاری ہے۔ اس طرح جلوس اور مجالس میں بھی لوگوں کو جمع کرنے کے خاطر ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جلوسوں سے واپسی کے بعد ہمیشہ کے لیے امام بارگاہوں میں نصب ہونا شروع ہوا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس جھنڈے کو معمولی اور فقط ہی کپڑے اور لکڑی کا ڈنڈا نہ سمجھا جائے، یہ ایک نشان ہے، ایک شبیہ ہے، ایک عقیدت ہے، اور دشمنان اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر باعث ہیبت ہے۔ میدان کربلا میں دیگر جھنڈوں کی مانند لشکر حسین علیہ السلام کا بھی ایک پرچم تھا۔ چنانچہ کتب اور مقاتل میں بھی آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے دائیں طرف کے لوگوں کے لیے ایک پرچم مخصوص کیا، اور یہ پرچم زہیر ابن قیس کو عنایت کیا۔ اسی طرح بائیں جانب کا پرچم جناب حبیب ابن مظاہر کو عنایت کیا، اور ان پرچموں کے علاوہ ایک اور پرچم لشکر کے مرکز میں تھا جسے قطب اور محور سمجھا جاتا تھا، اسے اپنے بھائی حضرت ابو الفضل عباس کو دیا۔ تمام کتب مقادل میں آیا ہے کہ عباس علمدار وہ تھے، اسے پرچم کو اٹھانے کی تمام تر امتیازات اور صلاحیت رکھتے تھے۔ تاریخ اسلام سے پہلے اور بعد میں ہونے والی جنگوں میں ملتا ہے کہ پرچم میں سیاہ پرچم ہمیشہ دور جہالت میں نامناسبت اور نفرت انگیز جنگوں پر نصب ہوتا رہا، اور اسی طرح اسلام کے مقابل جب مشرکین جنگ کے لیے اسلام کے خلاف نکلتے تو ان کا پرچم سیاہ ہوتا تھا۔ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ صفین میں شامی حاکم کے لشکر کے پرچم کا رنگ سیاہ تھا، اس لیے اس پرچم کو دیکھ کر مشہور صحابی حضرت عمار یاسر نے فرمایا، میں اس سیاہ پرچم کے خلاف لڑتا رہا ہوں اور اب بھی لڑ رہا ہوں۔ جب بنی امیہ کے خلاف بنی عباس نے تحریک چلائی تو ان کے لیے تحریک چلانے والے ابو مسلم خراسانی کے لشکر پرچم کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن حسن سے فرمایا، کیا آپ نے ابو سلمہ فلال سے کہا تھا کہ سیاہ پرچم بلند کرے؟ لہذا واضح ہوا ہے کہ سیاہ پرچم کبھی بھی شیعوں کی نشانی نہیں رہا، اس لیے آج پرچم یہ علم یہ ایام اعظم کے دوران اگر سیاہ کپڑا لگایا بھی جاتا ہے تو اس کا مقصد شوق کے ساتھ ساتھ رنگ کو مشرکین کے پرچم سے جدا رکھنے کے لیے نام حسین، نام عباس اور پنجے سے مزی کیا جاتا ہے، جبکہ ایام اعضاء کے علاوہ دونوں میں اسی کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان آئیں اور اس پرچم تلے جمع ہو، مسلک کے رنگ اور نسل کو بھلا دیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تو اصل میں پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ نانا کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، پھر آج امت میں اختلاف کیوں؟ سب ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ واقع کربلا کی یاد اور غم حسین منانے کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن سب اس پر تو متفق ہیں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد۔ تو پھر ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر اس ویڈیو کی رائے آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔